نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم بہنوں اور ساتھیوں، مجھے آپ کے سامنے حق و باطل کتابچے کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ حق و باطل کا کتابچہ محسن انسانیت کی تصنیف سے عالمی شہرت پانے والے محترم مولانا نعیم صدیقی صاحب کی تحریر ہے، جن کا اصل نام فضل الرحمن تھا۔ تحریر و تقریر ہر دو میدانوں میں آپ نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ شاعر اور صحافی بھی تھے۔ ترجمان القرآن، چراغ راہ وغیرہ میں ادارتی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ ادارے تحریک ادب اسلامی کی ابتدا 1942 میں آپ کی ادارت میں نکلنے والے ماہنامہ چراغ راہ کراچی سے ہوئی۔ آپ 20 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے، جن میں محسن انسانیت، تحریکی شعور نمایاں نام رکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے بیشتر پہلوؤں اور ان کی مختلف حیثیتوں، ادیب، شاعر، مقرر، صحافی، مفکر وغیرہ کے حامل مولانا نعیم صدیقی صاحب حرکت و عمل سے بھرپور ایک طویل اور انتہائی سادہ اور کفایت شعار زندگی گزارتے تھے۔ تقریباً 88 سال کی عمر میں 25 سپتمبر 2002 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ محسنین میں شامل فرمائے، آمین۔ اپنی کتاب کی ابتدا حق و باطل میں قرآن کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو انہوں نے لکھا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل تو بھاگنے ہی کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح دوسری آیت میں آپ نے وہ آیت لی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے بادل سے پانی برسایا، پھر ندی جو تھی اپنے مقدور بھر، طاقت بھر پانی لیے بہہ نکلی، پھر اس میں کچھ جھاگ آیا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس میں زیور اور دوسرے سامان ضرورت بنانے کے لیے جو آگ میں دھات پگھلاتے ہیں، اس میں بھی جو جھاگ آتا ہے ویسا ہی جھاگ پانی میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، تو پھر جہاں تک جھاگ کا تعلق ہے وہ تو سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو نوع انسانی کے لیے فائدہ مند چیز ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ان آیات میں ایک حقیقت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا کا نظام ایسے اصولوں پر بنایا گیا ہے کہ اس میں حق اور باطل دونوں قوتیں بالکل الگ الگ اور ممیز ہو کر باہم ٹکراتی ہیں۔ دوسری حقیقت یہ واضح کی گئی ہے کہ فتح اور پائیداری اور استقلال و استقرار تمام تر حق، نیکی اور خیر کے لیے ہے، بخلاف اس کے کہ باطل، جھوٹ، بدی اور شر کے لیے صرف اور صرف شکست، ناپائیداری اس کا مقدر یا اس کی تقدیر ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مستقل قدر یا ویلیو اگر حاصل ہے کسی کو تو وہ حق کو ہے، اور باطل کی ساری ویلیوز اور قدریں نمائشی ہیں۔ ان آیات میں حامیان حق کو یہ اطمینان دلایا جا رہا تھا کہ پورا نظام کائنات حق ہی کے لیے سازگار ہے۔ باطل کی عارضی نشوونما اگر ہوتی بھی ہے تو وہ فطرت عالم کے کلی تقاضے بہرحال اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ پس تم حامیان باطل سے مروب ہوئے بغیر جد و جہد جاری رکھو، آخر کار یہ بازی تمہارے ہی ہاتھ رہے گی۔ یہ فلسفہ آج بھی اٹل ہے، اور آج بھی ہم اس سے جذبہ صدق اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بھی حق و باطل کی کشمکش کے طوفان میں کھڑے ہیں۔ لیکن ان آیات کے صحیح مفہوم کو نہ پانے کی وجہ سے بعض اصحاب کو سخت غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر نیکی در حقیقت کوئی کنٹینیو یا مستقل ویلیو رکھتی ہے اور فطرت انسانی یعنی نیچر اس سے خصوصی مناسبت رکھتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ نیکی پر چلنے والے لوگ کم ہیں اور بدی کا زور زیادہ ہے، سچائی پر کاربند ہونے والوں کی تعداد قلیل ہے اور جھوٹ کو اختیار کرنے والوں کی بھاری اکثریت ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر اسلام نظام حق تھا تو آخر وہ چلا کتنے سال؟ صرف 30 سال؟ پھر آئندہ کے لیے اس سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں، انہوں نے فرمایا، کہ اس سوال کے جواب میں ان تمام ضروری امور کو نمایاں کر دے کہ حق بات اچھی طرح
نظر آنے لگے اور لوگوں کی غلط فہمی دور ہو۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سوال کو دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک یہ کہ حق ناکام ہے اور باطل کامیاب، اور دوسرا یہ کہ کیا نظام حق صرف 30 سال کے لیے چلا۔ پہلے سوال کے جواب میں جو بات اول قدم پر جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ حق کی ناکامی اور باطل کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق تو خود انسان سے ہوتا ہے، حق اپنے آپ میں حق ہوتا ہے۔ اگر بالفرض سارے انسان مل کر حق کو قبول نہ کریں پھر بھی حق ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ انسان ہی ہوتے ہیں جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ کامیاب ہم ان انسانوں کو سمجھیں گے جو اصول حق کو اپنائیں۔ ہم روشنی کی مثال لے سکتے ہیں کہ ایک شخص روشنی کو پسند نہیں کرتا، وہ آنکھیں بند کر کے چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں ٹھوکر وہی خود کھائے گا اور ناکام بھی وہی ہوگا۔ روشنی کی ناکامی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جسے اندھیرا پسند ہو اسے کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا پڑتا، لیکن جو کوئی روشنی چاہے اس کو دیے کا، الیکٹرک کا، چراغ کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ایک پہاڑ کی اونچی چوٹی سے نیچے اگر انسان لڑکتا ہے تو سوائے اس کے اس کو کچھ نہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، بخلاف اس کے کہ اگر آپ نیچے سے چوٹی تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو زور لگانا پڑے گا، قدم تھکیں گے، آپ کو پسینہ آئے گا اور مشقت پیش آئے گی، تب آپ چوٹی پر پہنچیں گے۔ یہی معاملہ نیکی اور بدی، حق و باطل کے بارے میں پیش آتا ہے۔ آپ کو سیرت بد مطلوب ہو تو پھر کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نیک سیرت کی تعمیر چاہتے ہیں تو مشقت کرنی ہوگی اور پھر اس کی حفاظت کا انتظام کرنا ہوگا۔ حق کے لیے مشقت ضروری ہے اور باطل بغیر مشقت یا تکلیف کے بھی حاصل ہوتا ہے۔ خیر کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے اور شر کو آپ دیکھیں کہ اس کا مول بالکل مفت لٹایا جاتا ہے۔ اخلاقی صفائی کے لیے بڑا انتظام ضروری ہے، لیکن اخلاقی غلاظت کے لیے صرف سستی اور غفلت کافی ہے۔ ناکامی حق کی نہ ہوگی بلکہ جو خریدار ہوتا ہے اس کی ناکامی ہوتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ جب اہل حق کو کم دیکھتے ہیں اور بندگان باطل کی کثرت پائی جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ حق کیسا ہے، یہ نیکی کیسی ہے، جسے قبول کرنے والے ہمیشہ اقلیت میں رہتے ہیں اور اکثریت باطل کے خدمت گزاروں اور بدی کے مسلک کے علمبرداروں کی ہوتی ہے۔ مگر خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ بھوسے کے انبار بہت پائے جاتے ہیں، لیکن ہیرے اور جواہر انتہائی اقلیت رکھتے ہیں۔ یہاں سمندر کی ہر موج سینکڑوں خزرف ریزے اچھالتی ہے، لیکن صدف جس سے موتی برآمد ہوتا ہے وہ نادر ہی پایا جاتا ہے۔ مگر یہ نہ بھولیے کہ قیمتی چیز کی کم مقدار گھٹیا چیز کی زیادہ مقدار خرید سکتی ہے۔ جب دونوں ایک ہی بازار میں سامنے رکھے جائیں گے تو حق اور خیر کی اقلیت باطل اور شر کی اکثریت سے زیادہ قیمت پائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ردی چیز اور پاکیزہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ردی چیز کی کثرت بھلے ہی تمہیں کیوں بھلی نہ معلوم ہو۔ فطرت ہر گھٹیا چیز کو اس لیے عام کیا گیا ہے کہ اس کی قیمت گرا دے اور اسے ذلت کے مقام پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اعلیٰ اور قیمتی چیز کو کم رکھا ہے۔ اس کے لیے یہ گمراہی پیدا ہو جاتی ہے کہ کیوں مطلب بدی اکثریت میں ہے اور نیکی کمی میں ہے۔ اس نظام فطرت کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ انسانی عالم کا بھی یہی حال ہے، اعلیٰ خدمت اور صلاحیت رکھنے والے کم ہوتے ہیں اور معمولی قسم کے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ اہل حکمت، مجددین، مصلحین، لیڈر، دانشور، اس طرح کے افراد کی تعداد کبھی بھی آپ دیکھیے کہ برابر کیا ہمیشہ کم رہی ہے عام انسانوں کے۔ اس مناصب پر آنے کے لیے جن غیر معمولی فطری صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں تو وہیں انسان کو بہت کچھ اکتسابی اور کوششوں اور محنتوں اور ریاضتیں کرنی پڑتی ہے۔ اصول حق پر رہنے والے، نیکی کو مشعل راہ بنانے والے اور اعلیٰ سیرت تعمیر کرنے والوں کو بھی تو کچھ فطری طور پر سلیم الطبع ہونا پڑتا ہے اور پھر خود
بہت کچھ اکتسابی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ بس حق پر جمنے والے، نیکی کی راہ میں چلنے والے کی کمی یہ معنی نہیں رکھتی کہ حق اور نیکی ناکام قوت ہے، اور نہ باطل اور بدی کی راہ پر چلنے والوں کی کثرت بدی کی کامیابی کی دلیل ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو حق کی طرف بڑھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور ناکام وہ لوگ ہیں جو اس کی ہمت نہیں کرتے۔ حق اور باطل کو ایک اور پہلو سے مولانا فرماتے ہیں کہ انسانی تمدن اور تاریخ اخلاق کے مطالعے کے ذریعے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ برائی اور باطل جب کبھی بھی میدان میں آئیں گی تو حق اور نیکی کے روپ میں آتی ہے۔ گناہ کو ہمیشہ کامیاب ہونے کے لیے ثواب کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور شر کو فروغ حاصل ہونے کے لیے ہمیشہ خیر کی جو نقل اتارنی پڑتی ہے۔ آپ نے ہر جھوٹے کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے۔ باطل اور بدی حق اور نیکی کا نام یا روپ کو استعمال کرتی ہے، جو اس بات کی شہادت ہے کہ بازار حیات میں سارا فروغ حق اور نیکی کے لیے ہے۔ رہی یہ بات کہ حق کے روپ میں جو باطل لایا گیا، اس سے دھوکہ وہی کھاتے ہیں جو کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کی تمیز میں محنت نہیں کرتے۔ حق کے اصول آدم تا ایدم ایک ہی رہے ہیں، البتہ باطل ہر دور میں نئے اصول لے کر اٹھا ہے، نیا فلسفہ بناتا ہے، نیا استدلال گھڑتا ہے، نیا روپ دھارتا ہے، نئی قدریں اور ویلیوز لے کر آتا ہے، اور پھر حق سے مقابلہ کرتا ہے، بخلاف اس کے کہ حق ایک ہی اصول اور روپ میں ہوتا ہے۔ حق کیا ہے؟ خدا ایک ہے، لیکن باطل نے اس کے جواب میں 2-3 خدا کو بنایا، فلسفہ اس کا پیش کیا، کبھی الہات کا فلسفہ اس نے گھڑا، لیکن حق آج بھی یہی کہتا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے۔ حق نے سچائی، دیانت، پاس عہد، انسانی جان کا احترام، انسانی اخلاق کی بنیادی اصول ہیں اس کے حق کے۔ باطل نے اس کے جواب میں قسم قسم کے اخلاقی نظریے گھڑے، لیکن حق آج بھی اپنے قدیم اصولوں کی دعوت دیتا ہے، جو آج فطرت انسانی سے جو آج بھی مطابقت رکھتی ہے۔ آج تک جتنے نظام باطل پیش کیے گئے اور دنیا میں قائم ہیں، ان میں حق اور نیکی کو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جز اس نظام باطل میں شامل رہتا ہے۔ تمام نظام باطل ہونے کے باوجود حق کا جو عنصر ان کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دوامیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ کسی نظام باطل کے قیام و بقا کا انحصار میں اگر حق نہ ہو تو وہ 1 منٹ بھی نہ چل سکے۔ تو یہ تو واضح ہے کہ خالص باطل کے لیے دنیا انسانیت میں کوئی جگہ نہیں۔ حق و باطل کے مرکبات جگہ جگہ ملتے ہیں، ان مرکبات میں، ان کمبینیشن میں تصادم ہوتا ہے، اور ہر تصادم میں ہار اس اصول فلسفے یا نظام کے ساتھ رہتی ہے جس میں باطل کا تناسب زیادہ ہو۔ جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو دوسرے قوم سے نہ ٹکراتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ مرکبات حق اور باطل میں سے کوئی بھی جب خالص حق کے سامنے آتا ہے تو اس کے لیے آخرکار شکست مقدر ہوتی ہے۔ ابتدا میں مولانا نے فرمایا تھا، یہی بات بیان کی تھی کہ خالص حق اور اس کے لیے جدوجہد کا حق ادا ہو تو آخرکار کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انجام کار اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ مولانا پھر ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ایک سوال پھر بھی ابھرتا ہے کہ حق انسانی فطرت کے مطابق ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے علمبردار اقلیت میں رہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں جو حق و باطل کو قبول کرنے پر انسان کو فطری جبریت میں نہیں مبتلا کیا گیا ہے بلکہ اسے اختیار دیا گیا ہے، اس لیے حق جو درست ہے اس کو محنت، ایثار اور بھاری قیمت ادا کرنے والے مرداران جری یعنی ہمت والے، حوصلے والے افراد ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ حق و باطل کے سستے مرکبات کے لیے محنت و ایثار کی تھوڑی پونجی جو لوگ لگاتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ سستا مال ہمیشہ زیادہ بکتا ہے۔ ساتھیوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں باطل کا غلبہ دیکھ کر غلبے حق کے امکان سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، تاہم باطل کے غلبے کے لیے اس کے حامیوں کی اکثریت
جتنا کام کرتی ہے، اگر اہل حق کا ایک مختصر گروہ ایک معیاری درجے کا ہو تو وہ ساری انسانیت کے لیے زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے سکتا ہے۔ یہ معیاری حق پرستی وہ فرق ہے جو ادھر کی کثرت اور ادھر کی قلت کا توازن بیلنس کرتی ہے۔ فرماتے ہیں مولانا کہ اسلامی نظام قلیل مدت میں چلنے کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں اس پر اگر آپ غور کریں تو جو نظام کمیونزم، کیپٹلزم کے خلاف تاریخ شہادت دیتی ہے کہ یہ نظام اپنے معیار پر کبھی زیادہ عرصے قائم نہیں رہ سکا، لیکن اسلامی نظام 30 سال تک ماضی قریب میں چل چکا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ قرآن نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا اور اس میں فرمایا کہ چند ہی انبیاء کا قرآن نے ذکر کیا ہے جو اس اسلامی نظام کو غالب کیے ہوئے تھے اور عرب ان سے متعارف تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ نظام تاریخ میں ہمیشہ قائم رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھر دوبارہ اس کو ایک نئے سرے سے اسی چیز کو قائم کر کے دکھایا۔ تیسری بات مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بات 30 سال کے اندر اسلامی نظام ختم ہو گیا، غلط مفہوم اس کا سمجھا گیا ہے۔ اصل بگاڑ تو شاہی محل اور دربار خلافت میں آیا تھا، ورنہ عوامی زندگی تو مجموعی طور پر ایک صالح نقشے پر قائم تھی جو 800 سے 900 سال چلی۔ آخر کی 2-4 صدیاں ایسی گزری ہیں جس میں عوام کے اندر اخلاقی انحطاط پھیلا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ 30 سال کا نظام تھا یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں جن نظاموں سے ہمیں سابقہ ہے اگر ان کو ہم دیکھیں تو وہ یہ معیاری شکل میں 1 منٹ کے لیے بھی برپا نہیں ہو سکے، بخلاف ان کے اسلام ماضی میں اپنے نظام کو 30 سال تک معیاری شکل میں چل کر اس نے دکھایا، اور یہ اسی نظام کا اثر تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ 7-8 صدیاں اس کی تھوڑی کمزور شکل ہی میں اسلام چلتا رہا۔ تاریخ انسانی میں آپ دیکھیے کمیونزم کا حال اس نے دیکھا، کیپٹلزم کو اس نے دیکھا، اور سیکولرزم بھی اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ نظام حق جس کی تحقیق کرنے کے لیے بعض اصحاب صرف 30 سال چلا تھا کہتے ہیں، انہیں ٹھنڈے دل سے اس کی نوعیت اور اس کے معیار پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ایسا نظام تھا جو تقریباً ایک غیر خونی انقلاب کے ذریعے برپا ہوا۔ عرب میں اس کے قیام کے لیے چند ہزار سے زیادہ جانیں نہیں گئی، جس کے تحت جرائم کا اوسط اتنا کم رہا کہ آج کی مہذب کلچرڈ کہلانے والی اقوام میں کوئی اپنے جرائم کی تعداد اتنی گھٹا نہیں سکا، جن کی عدالتوں میں گنتی کے چند مقدمات پیش ہوئے، جن کے حکمرانوں کا اسٹینڈرڈ آف لائف ایک عوام کے برابر تھا، جن کے علمبرداروں نے قلت تعداد اور بے سر و سامانی میں بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لے کر اس کا زور توڑ دیا، جس کی فوجوں میں ٹھوس اخلاق کا جنہوں نے اپنے جنگوں کے اندر مظاہرہ کیا اور اپنے دشمنوں پر بھی احسانات کیے، جس نے عوام کی فلاح و بہبود کا پورا حق ادا کیا، جس نے اپنے اصولوں کے بارے میں کبھی سودا بازی کمپرومائز کی روش نہیں اختیار کی، جس نے جماعت کی فکری وحدت کو ایسی مستحکم بنیادوں پر اٹھایا کہ نہ کوئی عصبیت اسے توڑ سکی، نہ سیاسی تفرقہ نمودار ہوا، اور جس کے خلاف بطور رد عمل نیچے سے کوئی ریئیکشنری تحریک بھی برپا نہیں ہوئی، اور روزمرہ زندگی میں اعلیٰ انسانی اخلاق کے مظاہروں سے وہ لبریز تھی۔ یا ایسا سمجھیے کہ بد اخلاقی کے نمونے تو بالکل ناپید تھے، اور زندگی کا ایک معیاری نمونہ اتنی دیر تک قائم رہا جسے خوب اچھی طرح سے لوگوں نے دیکھا تاکہ اس کی نقل اتار سکے۔ آخر میں مولانا فرماتے ہیں حق کے اصول اور نظام کو قبول یا رد کرنے کے لیے ایک سلیم الطبع آدمی کا طرز فکر کیا ہونا چاہیے کہ آپ صفائی کے اصول کو ہر لحاظ سے پرکھ کر حق پاتے ہیں، مگر آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جو سخت گندا ہے، آپ کی سوسائٹی کا ہر شخص گندگی پھیلا رہا ہے، اس میں سرگرم ہے، سوسائٹی ایک نظام غلاظت چلا رہی ہے۔ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو بھی غلاظت پسند اور نظام غلاظت کا سچا خادم بن جانا چاہیے۔ آپ نظام غلاظت کے خلاف لڑنے اور صفائی کے اصول کو قائم کرنے کی کوشش کرنے کی سر دھڑ کی بازی نہیں لگائیں گے۔ غلاظت کے نظام کے تحت 100 سال جینے سے قیمتی ہوگا کہ آپ یہ عزم لے کر اٹھیں کہ صفائی کے نظام قائم کرنے کے لیے غلاظت سے لڑتے ہوئے اگر ساری زندگی ختم ہو جائے اور عملاً اس میں 1 منٹ بھی کامیابی حاصل نہ ہو۔ ساتھیوں، یہ اصول کو اگر وہ اپنا سکتا ہے جو ایمان کا
اس کا طرز عمل ہو، ایمانی فکر ہو۔ میرے ساتھیوں، اسلام کے اصول اور نظام بھی بالکل اسی طرح اس پر صادق آتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہی اسلام حق ہے، یہی مطابق فطرت ہے، یہی انسانیت کے لیے مفید ہے، تو آپ اپنی ساری قوتیں اس اصول و نظام کو برپا کرنے کے لیے صرف کریں گے، یا غلاظت والے باطل نظام کے خادم یا اس کی چاکری کریں گے؟ یہ جو ضرب المثل ہے کہ لومڑی کی 7 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ یوں بدل لیں کہ نظام حق کے تحت ایک دن جینا نظام باطل کے تحت 1000 سال جینے سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ آپ اس سے بھی آگے بڑھیں اور یہ نظریہ سامنے رکھیں کہ غیر اسلامی نظام کے تحت امن و چین سے رہنا، اپنی آسائشوں میں رہنا، اس سے وہ موت اچھی ہے جو اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد میں نصیب ہو۔ اللہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو اس کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔